سلامتی ہر بھلائی کو شامل ہے، لہذا اس میں مغفرت، اجر و ثواب میں اضافہ، دعا کی قبولیت اور لیلۃ القدر میں اہل عبادت پر فرشتوں کا سلام شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی انتہا بھی بیان کر دی تاکہ لوگ اس کے ختم ہونے سے پہلے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی رات ہے طلوع فجر تک۔ اور لیلۃ القدر کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں آئندہ سال کے تمام امور کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقضی فیہا الامور وتقدر الاجال والارزاق، اس رات میں معاملات طے کیے جاتے ہیں اور عمرے اور رزق مقدر کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ مسلمان تمام راتوں میں عبادت کی کوشش کریں اور ان کی نیکیاں بڑھ جائیں۔ وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت العشر الاواخر شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ اس رات کے اجر کو حاصل کر سکیں اور لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اخرجہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، رواہ البخاری۔ وہ اعمال جن میں سبقت لے جانے والے سبقت لے جاتے ہیں تاکہ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کو حاصل کیا جا سکے، وہ اعمال یہ ہیں۔ پہلا عمل قیام اللیل کرنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور اجر کی نیت سے قیام کرے اس کے گزشتہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ دوسرا عمل دعا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عائشہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو تو پسند کرتا ہے، پس مجھے تو معاف کر دے، اخرجہ ترمذی۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں العارفون یجتہدون فی الاعمال ثم لا يرون لانفسهم عملا صالحا فیرجعون الى سؤال العفو کحال المذنب المقصر، عارف لوگ نیک اعمال میں محنت کرتے ہیں پھر بھی اپنے اعمال کو کچھ نہیں سمجھتے، اس لیے وہ عفو و درگزر کی دعا کرتے ہیں جیسے کوئی گنہگار شخص جو اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ تیسرا عمل وہ اعتکاف کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی روح قبض فرما لی۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ مخلوق سے تمام تعلقات منقطع کر دیے جائیں تاکہ خالق سے تعلق مضبوط ہو، لہذا معتکف خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اپنے دل و جان کو اپنے رب کے لیے یکسو کر لیتا ہے۔ لیلۃ القدر اللہ کے ساتھ تجارت کا سب سے عظیم موقع ہے، پس اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ اللہ کی طرف دوڑنے میں کوئی تم سے آگے نہ بڑھے تو ایسا ضرور کرو، کیونکہ یہ وہ رات ہے لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ حقیقت میں محروم رہا، رواہ النسائی۔ آخری عشرہ اختتام کی خوشبو ہے اور دوڑ کی آخری منزل ہے، لہذا جلدی کرو کیونکہ تم جدائی کے قریب ہو۔ گھوڑے جب دوڑ کے اختتام پر پہنچتے ہیں تو وہ اپنی پوری قوت لگا دیتے ہیں اور اعمال کا دار و مدار ان کے انجام پر ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احسن فیما بقی غفر له ما مضى، جس نے باقی وقت میں اچھا عمل کیا اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط۔
اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں رمضان تک پہنچایا ہمیں اس میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اسے ہمارے لیے مغفرت رضا اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بھی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس میں عظیم ثواب اور اجر عطا کر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ اجمعین سے تو راضی ہو جا اور باقی صحابہ کرام تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی سے، برائی سے اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا اور اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرو وہ تمہیں اور دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔